You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی تاریخ پاکستانی فلم پوسٹرز کے ذریعے ہمارا سلسلہ ہے، اور آج ہم اس میں ذکر کریں گے 1976 میں ریلیز ہونے والی چند فلموں کا۔ چونکہ اس کا پہلا حصہ ہے تو باقی فلموں کا ہم باقی حصوں میں جائزہ لیں گے، اور آج ہم نے جن فلموں کو منتخب کیا ہے ان کے پوسٹرز کو جن پہ ہم بات کریں گے، تو ان کی اگر جو تھیم ہے وہ دیکھا جائے تو وہ شناخت ہے، پاکستان کی آئیڈینٹی، ایک پاکستانی کی شناخت اور خواتین کے حقوق، اور پاکستان کا جو تیزی سے بدلتا ہوا معاشرہ تھا اس وقت 1976 میں، جو کہ اربنائزیشن تھی، شہری آبادی بڑھ رہی تھی اور خواتین زندگی کے مختلف میدانوں میں سامنے آ رہی تھیں، وہ جابز کر رہی تھیں، اور اس والے سے 1973 کے آئین کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں جو پہلا پروگرام ہے آج کا، اور اس میں جو موضوع ہے وہ شناخت کا بحران ہے، آئین اور خواتین۔ 1973 میں جو آئین پیش کیا گیا تھا اس میں خواتین کے حوالے سے کیا کچھ تھا، اور خواتین کے لیے پارلیمنٹ میں کیا قانون سازی ہوئی، اور معاشرے میں خواتین کا کیا رول رہا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہدایت کار اور پروڈیوسر جاوید جبار کی فلم مسافر کو۔ اس فلم کو ایک منفرد اعزاز یہ حاصل ہے کہ یہ تو پاکستان میں پہلی طور پر مکمل طور پہ بنائی جانے والی پہلی انگریزی فلم تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ بیک وقت 2 زبانوں میں ریلیز کی گئی۔ اردو میں اس کو مسافر کے نام سے، اور انگلش میں اس کو بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین کے نام سے ریلیز کیا گیا۔ اور جاوید جبار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ڈبنگ کی، ہم نے باقاعدہ الگ سین جو ہیں اسی سین کو پہلے ہم نے ایک زبان میں ریکارڈ کیا، اور پھر اسی سین کو شوٹنگ کرتے وقت ہم نے دوسری زبان میں ریکارڈ کیا۔ تو یہ بھی شاید ایک منفرد اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ وہاں ایسی فلم بھی یہاں پر بنی۔ بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین یا مسافر کا جو بنیادی موضوع ہے وہ 2 ہیں۔ ایک تو شناخت کا بحران۔ یہ شناخت کا بحران کیا تھا؟ پاکستان 2 قومی نظریے پہ قائم ہوا، اس کی اساس کہا گیا کہ 2 قومی نظریہ ہے، اور پھر 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو مشرقی پاکستان کٹ کر علیحدہ ہوا، اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئی آزاد مملکت وجود میں آئی، اور بھارت نے پھر یہ پروپیگنڈا کیا کہ اب 2 قومی نظریہ تو ختم ہو گیا۔ اس کا جواب دیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ شاید ہمارے نام نہاد دانشور یا اس وقت کے سیاستدان کی سوچ ایسی تھی، ہم نے اس کے جواب میں 1973 کے آئین میں 4 قومیتوں کا فلسفہ دیا، اور پاکستان میں یہ کہا گیا کہ اب 4 قومیں جو 4 صوبے بنا دیے گئے وہ بستی ہیں، اور اسی 4 قومیتوں کے بنیاد پہ بعد میں ایک 5ویں قومیت یعنی مہاجر قومی موومنٹ جو ہے، مہاجر قومیت جو ہے وہ بھی سامنے آئی۔ اب بنیادی غلطی یہ تھی کہ 2 قومی نظریہ کہیں نہیں گیا تھا، ہمیں اس کو نئے انداز سے دیکھنا تھا اور اس دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنا تھا۔ اور جہاں تک 4 قومیتوں کی بات ہے تو یہ بھی بنیادی طور پہ غلط ہے، اس لیے کہ پاکستان میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اس وقت صوبہ سرحد تھا، تو یہاں کوئی قومیں نہیں، یہ قبائل بستے تھے۔ پنجاب بھی کوئی قوم نہیں ہے، پنجابی ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کے مختلف قبائل ہیں جو اپنی ذاتوں کے لحاظ سے تقسیم ہیں، جیسے ملک ہے، ارائی ہے، سوکوال، اس طرح بہت سے ہیں۔ یہی حال پشتون کا بھی ہے۔ پشتون زبان تو ایک ہے، لیکن اس زبان کے لہجے اور اس کے انداز بھی مختلف ہیں، پھر اس میں بھی بہت سے قبیلے ہیں، جیسے افریدی ہے، یوسفزائی ہے، مروت ہے، تو بہت سے قبائل ہیں۔ یہی حال سندھ میں بھی ہے، سندھ میں بھی بہت سے قبائل آباد ہیں۔ ہاں، وہ ایک زمین پہ جس کو سندھ کہا جاتا ہے وہاں رہتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ تھا کہ قوم جس کو سوکال اگر ہم قوم کہا جائے تو بلوچ تھی، اور ان کے بھی مختلف قبائل تھے جو بنیادی طور پہ ایک بلوچ قوم کا حصہ تھے۔ ہمیں یہ کیا جانا چاہیے تھا کہ ہم نے ان قبائل کو متحد کر کے ایک ملک بنایا ہے، اور ان کی قومیت جو ہے اب وہ پاکستانی ہے۔ قومیت پنجابی نہیں، قومیت پشتون نہیں، قومیت سندھی نہیں، قومیت
کا جو کنسیپٹ تھا وہ دیا جانا چاہیے تھا پاکستان کا، اور ان قبائل کو اکٹھا کیا جانا چاہیے تھا. قبائل کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک ملک بنایا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو دانشور ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، وہ شاید مغربی فلسفے سے بہت متاثر تھے. پھر اس وقت جو بائیں بازو کی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ مارکس اور لینن سے متاثر تھیں. سوویت یونین جو کہ بن چکا تھا، اور وہ بھی قومیتوں کی بنیاد پہ انہوں نے مختلف قومیتوں کو اکٹھا کر کے ایک سوویت یونین بنایا تھا. تو شاید وہ ماڈل ہمارے فلاسفرز کے ذہن میں تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک یہ نیا کنسیپٹ پاکستان میں دے دیا، جس کے بعد میں ہمیں جو ہے نتائج بھگتنے پڑے، اور شاید ہم ابھی تک اس کو فیس کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام ایک امہ کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن اس میں تمام قبائل ہیں، قومیت نہیں ہے. تو ہمیں قبائل اور امہ کو لے کے چلنا چاہیے تھا، اور اگر قومیت کا ہی ذکر کرنا ضروری تھا، نیشنلٹی کا، تو پھر وہ پاکستانی ہی بنتی ہے. تو وہ 4 صوبوں کا تصور جو 1973 کے آئین نے دیا، ایک فیڈرل سسٹم کا تصور دیا، جو کہ شاید کاغذوں تک محدود رہا، آئین میں رہا، عملی طور پہ تو کہیں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا. یہ بہرحال تاریخ کے اور سیاست کے جو ماہرین ہیں، جو طلباء ہیں، وہ اس پہ مزید کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہوا نہیں. تو یہ شناخت کا بحران تھا جو اس فلم کا موضوع بھی بنا. اور پھر اس کا جو دوسرا موضوع تھا وہ تھا خواتین کا آگے بڑھنا زندگی کے مختلف میدانوں میں. جب پاکستان میں اربنائزیشن ہوئی اور تعلیم پھیلی، تو 1973 کے آئین میں بھی پاکستانی خواتین کو جو ہے اہم جو رول دیا گیا، ان کے حقوق کا جو ہے تحفظ فراہم کیا گیا، اور ان کو بنیادی انسانی حقوق کی طرح ہی حقوق دیے گئے. اور جنسی تفریق یا جسے آپ کہتے ہیں کہ سیکس کی بیس پر ایکسپلائٹیشن کو جو ہے غیر قانونی قرار دیا گیا، غیر آئینی قرار دیا گیا. تو یہ تھا بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین اور مسافر کا جو بنیادی فلسفہ وہ یہ تھا. اور بقول جاوید جبار کے کہ انہوں نے جب اس میں اداکاروں کو مین 3 جو فیمیل کریکٹرز تھے ان کے لیے اداکاروں کو چنا، تو کوئی انہوں نے اس وقت کی جو خواتین اداکارائیں تھیں جن کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا ان کو نہیں لیا. اور انہوں نے اس وقت اس رول کے لیے 3 ایسی خواتین کو لیا جو واقعی پڑھی لکھی تھیں، ایک اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، سوشل سٹیٹس تھا ان کا، اور انہوں نے انہی رولز کو ادا کیا. ان 3 مرکزی جو خواتین تھیں ان میں فیض احمد فیض صاحب کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی، شمیم ہلالی جو کہ بعد میں بہت مشہور ٹی وی آرٹسٹ بنی، اور میریانہ حق شامل تھیں. اور میل جو لیڈ رول تھا وہ عثمان پیرزادہ نے ادا کیا. اور یوں ایک پڑھے لکھے کریو نے ایک پڑھی لکھی ہوئی کہاج ہے اور سلجھی ہوئی فلم پیش کی. لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ کمرشل سینما کے طرز پر نہیں بنی تھی، اس لیے کمرشلی اسے کوئی سکسیس نہیں ملی. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ فلم ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ہمارا اگلا پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں فلم شبانہ کا ہے. شبانہ کمرشلی طور پہ اپنے دور کی بہت ہی کامیاب فلم تھی، یہاں تک کہ اس فلم نے ڈبل ڈائمنڈ جوبلی منائی، یعنی کہ 200 ہفتے اپنی نمائش کی کراچی میں پورے کیے. یہ فلم شباب پروڈکشنز کی یعنی شباب فیملی کی فلم تھی. بظاہر ایک عام سی کہانی تھی، لیکن اس کہانی میں خواتین کو جو نیا روپ تھا اربنائزیشن میں، جو نئے ماحول میں تعلیم یافتہ خواتین آ رہی تھیں اور ان میں جو اعتماد تھا اس کو بتایا گیا. 2 بہنوں کا کردار تھا، شبانہ اور فرزانہ کا. فرزانہ ایک بھولی بھالی بہن تھی، شبانہ ایک بھولی بھالی بہن تھی جو کہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے جو مالک ہوتے ہیں جہاں وہ دفتر میں کام کرتی ہے فیکٹری کے، وہ اپنے استحصال کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کی معصومیت اور سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. لیکن اس کی چھوٹی بہن فرزانہ اتنی ہی تیز، چالاک اور آج کے دور کی پڑھی لکھی کالج کی لڑکی ہوتی ہے، جو کہ پھر ہمت اور بہادری سے، خود اعتمادی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہے. اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہن کا بدلہ لے گی، بلکہ اس کو معاشرے میں عزت بھی دلائے گی اور اس کا مقام بھی دلائے گی. اور کس طرح پھر وہ ایک کہانی بنتی ہے اور ایک پلان کرتی ہے، ایک پلاٹ، اور پھر اس کے تحت وہ اپنے بہن کا بدلہ بھی لیتی ہے، اور جو اس نے سوچا تھا وہ اس کو عملی جامہ پہنا کر اسے مکمل بھی کرتی ہے. لہٰذا یہ خواتین کا جو تصور تھا یہ اس خاتون سے مختلف تھا جو ہماری آج
کل پہلی فلموں میں آتی تھیں کہ ایک مشرقی خاتون جو گھر میں رہتی ہے، جو پردہ کرتی ہے، جو باہر نہیں نکلتی اور زندگی کے تمام فیصلے مرد کرتے ہیں ان گھروں میں۔ لیکن اب وہ تبدیلی سامنے آئی کہ خواتین اپنی زندگی کے فیصلے خود بھی کر سکتی ہیں، وہ خود بھی کھڑا ہو سکتی ہیں معاشرے میں اپنے پاؤں پر، اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار بھی سکتے ہیں۔ تو یہ شبانہ اس لحاظ سے ایک بہت اہم فلم کہی جا سکتی ہے۔ ہمارا اگلا پوسٹر ہے 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم سوسائٹی گرل کا۔ سوسائٹی گرل بھی کمرشلی ایک بہت کامیاب فلم تھی۔ ہدایت کارہ سنگیتا کی یہ ذاتی فلم تھی، اور اس فلم میں ایک ایسا کریکٹر پیش کیا گیا تھا سوسائٹی گرل کا، جو کہ 1976 کے دور میں دیکھیں تو سامنے آتا ہے کہ کس طرح خواتین کا استحصال ہوتا تھا، جنسی استحصال کہہ لیں یا سیکسول ایکسپلائٹیشن۔ ایک غریب لڑکی جو کہ روزی کمانے کے لیے، اپنی روٹی کے حصول کے لیے باہر نکلتی ہے، لیکن اس کا استحصال کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کو ایک مکروہ دھندے میں لگا دیا جاتا ہے، اور یہ لڑکی بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بے بسی کی ایک عورت کی تصویر تھی جو کہ اس فلم میں دکھائے گی، لیکن یہی عورت جب اس راستے پہ چل نکلتی ہے تو پھر کس طرح وہ مردوں سے بدلہ لیتی ہے اور ان کی جیبوں سے پیسے نکلواتی ہے، اور کس طرح وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ سوسائٹی گرل کا موضوع تھا، اور یہ بھی معاشرے میں جو تبدیلی آ رہی تھی خواتین کے حوالے سے، کہ وہ خاتون جو استحصال کا شکار تو ہوتی ہے، لیکن اب اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھی سیکھ لیا۔ اس نے مردوں کے اس معاشرے میں مردوں کا مقابلہ کرنا بھی سیکھا، اور اس کا ایک روپ ہمیں سوسائٹی گرل میں دکھائی دیا۔ ہمارا اگلا پوسٹر 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم عورت ایک پہیلی سے۔ اس پوسٹر پہ بھی آپ کو عورتوں کے دو نمائندہ کریکٹر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ایک وہ خاتون ہے جو بالکل مشرق کی نمونہ ہے، جس نے سر پہ چادر دوپٹہ کیا ہے، وہ دعا مانگ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے۔ اور ایک جو ماڈرن خاتون ہے، جو ہمارے معاشرے میں اس کو آپ سوسائٹی گرل کہہ لیں، کال گرل کہہ لیں، وہ خاتون ہے۔ اور یہ رول کیا تھا فلم میں سنگیتا نے، جبکہ جو پہلا رول تھا وہ زیبا نے نبھایا تھا۔ یہ کہانی بھی اس بدلتے معاشرے میں ہے کہ جہاں ایسی خواتین آتی ہیں جو پہلے استحصال کا شکار ہوتی ہیں، وہی موضوع جو سوسائٹی گرل میں تھا، اور پھر کس طرح وہ مردوں کو نشانہ بنا کر اپنے جال میں پھنسا کر وہ اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں، اور یہ ان کے شاید جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ تو عورت ایک پہلی میں بھی اسی طرح کے دو روپ تھے۔ ایک مشرقی بیوی جس کا شوہر ایک ایسی ہی سوسائٹی گرل ٹائپ خاتون کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے، اور وہ اپنی مشرقی بیوی کو دھتکار کر گھر سے نکال دیتا ہے، اور وہ جو دوسری خاتون ہوتی ہے وہ آ کے اس پہ گھر پہ قبضہ جما لیتی ہے۔ لیکن کس طرح پھر وقت جو ہے بدلتا ہے، اور وہ مشرقی خاتون جو ہے وہ دوبارہ واپس آتی ہے اپنے گھر میں، اور وہ جو دوسری خاتون ہے سوسائٹی گرل، وہ کس طرح پھر وقت کا نشانہ بنتی ہے اور اپنے اعمال کی سزا بھگتتی ہے، اور اس کا جو راز ہے وہ فاش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی معاشرے میں تبدیل ہوتے عورتوں کے جو روپ تھے، جو کردار تھا، اس کا آئینہ دار تھی عورت ایک پہلی، اور کمرشلی یہ بھی ایک کامیاب فلم تھی۔ ہمارا اگلا پوسٹر ہے 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم زیب النساء کا۔ اس کا بھی ٹائٹل رول جو ہے وہ ایک خاتون ہے، زیب النساء۔ ہاں، یہ ایک پیریڈ فلم ہے۔ یہ فلم مغلیہ دور کی کہانی سے تعلق رکھتی ہے۔ حقیقت میں زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کے دور کی مغل شہزادی تھی، لیکن اس زیب النساء کا اس زیب النساء سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مماثلت ہے۔ ہاں، دور وہی تحریک آزادی کا دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انگریز جو ہے وہ آ کے برصغیر پہ قبضہ کرتے ہیں، اور کس طرح اس میں برصغیر کی بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، جس میں ایک نام یہ زیب النساء بھی اسی حوالے سے ایک تصوراتی کہانی بنائی گئی، اور اس میں مرکزی کردار جو زیب النساء کا تھا وہ شمیم آرا نے ادا کیا، اور وحید مراد ان کے ساتھ لیڈ رول میں تھے۔ وحید مراد شمیم آرا کی ایک بہت اچھی فلم، لیکن بدقسمتی سے کمرشل سینما پہ یہ ناکام ہوئی، چونکہ شاید اس دور میں یہ موضوع اتنا مقبول نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس فلم کو ناکامی کا سامنا بھی دیکھنا پڑا۔ تو یہ بھی خواتین کے حقوق اور خواتین کے اپرائزنگ کے حوالے سے ایک فلم کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، موجودہ خواتین کو دیکھا، اور پھر اس کا ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا کہ ہماری تاریخ میں بھی ایسی خواتین ہیں
جو وطن کی آزادی کے لیے بھی اٹھتی رہی ہیں، جدوجہد کرتی رہی ہیں، سامنے آتی رہی ہیں، ہمت اور بہادری سے مردوں کے اس معاشرے میں انہوں نے اپنا نام کمایا اور اپنی زندگی کو اپنے ڈھب سے گزارا، اپنے فیصلے کیے۔ تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ 1976 میں جو ہماری فلموں کی تھیمز تھیں، ان میں ایک بڑی تھیم جو تھی وہ خاتون کا سامنے آنا اور خواتین کا اپنی زندگی کے حوالے سے خود فیصلے کرنے کا رجحان تھا، اور معاشرے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا اور یہ ثابت کیا کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ مختلف زندگی کے شعبوں میں کام کر سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں۔ تو 1973 کے آئین کا ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں، تو اس میں بھی یہی تھا۔ 1973 کے آئین میں خواتین کو تحفظ دیا گیا اور پھر پارلیمنٹ میں ارلی 70s میں قانون سازی ہوئی اور خواتین کو مختلف محکموں میں ملازمتوں کے لیے جو ہے ان کو حوصلہ دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ سامنے آئیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کے لیے مخصوص کوٹا جو ہے وہ بھی رکھا گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہماری آئینی اور سیاسی تاریخ کا۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ 1976 میں ریلیز ہونے والی دیگر فلموں کو ہم اگلے پارٹ میں دیکھیں گے کہ ان میں کیا تھیمز تھیں اور وہ ہماری فلمیں کیا تھیں، اور کس طرح ہم اپنے ماضی کو، اپنے سیاسی اور سماجی معاشرتی حالات کو پاکستانی فلموں کے پوسٹرز کے ذریعے یا پاکستانی فلموں کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے جو ہمارے آج کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور انتظار کیجیے گا اگلے حصے کا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ 1976 میں ریلیز ہونے والی دیگر فلموں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔